رب العالمین نے جو آسمان سے وحی کو نازل کیا وہ حق ہے. جب آپ حق کو نہیں مانو گے تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے. آپ کو گمراہی سے بچا کوئی نہیں سکتا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے, فرمانے لگے میرے صحابہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل سے پہلے جو امت گزری, بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے, میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے. پھر فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, کلہم فی النار, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے, سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, الا ملۃ واحدہ, مگر ایک ملت, صرف ایک ملت ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی. باقی 72 کے 72 فرقے جہنم میں, 73 میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ نہیں پوچھا کہ ان 72 فرقوں کی نشانی کیا ہے, ہمارا اس سے کم سر نہیں ہے. جب ہم نے اس گاؤں جانے کی کہ جگہ پیٹ جانا نہ لگا آپ پوچھتا نہیں کرنا, تو ہم نے ان کے اس طرف جانا ہی نہیں, تو ضرورت ہمیں بھی نہیں ہے پوچھنے کی. صحابہ کرام نے جس راستے پر چلنا تھا نا, اس کامیاب لوگ کی نشانی پوچھی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا دیجیے وہ جو ایک فرقہ, ایک ملت, ایک گروہ جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بات کی, نام نہیں دیا, نام تو نام بھی رکھے, نام نہیں دیا بلکہ اس گروہ کی نشانی بتا دی. فرمایا وہ جو ایک گروہ جنت میں جائے گا, ما انا علیہ واصحابی, وہ گروہ ہوگا جو اس طریقے پر چلتا ہوگا, ما انا علیہ, جس پر میں اصحابی اور میرے صحابہ موجود ہیں. آج جس چیز پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں, جس دین پر, جس طریقے پر, جس عمل پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں, یہ لوگ جو جن کی یہ نشانی ہوگی, جو مجھے اور تمہیں صحابہ کرام کو, مجھے یعنی مجھے نبی کو اور تمہارے طریقے کو لازم پکڑیں گے, وہی جنت میں جائیں گے. اب یہ نشانی آپ نے ڈھونڈنی ہے کس فرقے میں؟ جو فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال کی بات کرتا ہو, وہ فرقہ ما انا علیہ واصحابی کی تفسیر ہے. بہت سارے لوگ جتنے بھی امام ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کی زندگی کے بعد گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے, تمام صحابہ موت ہو چکے, ایک بھی صحابی کا کردار ثابت نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اس کے بعد پیدا ہوئے, امام مالک اس کے بعد 95 ہجری کے قریب 93 ہجری میں وہ پیدا ہوئے, امام احمد بن حنبل اس سے بھی بعد میں پیدا ہوئے. ان میں سے کوئی بھی کسی صحابی سے ملا تک نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں ہے صحابہ کرام نے نہیں کھول اس کے. اب ہمارے لیے دلیل کامیابی کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام. کیا مطلب؟ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینا ہے اور معنی اور مفہوم وہ بیان کرنے ہیں جو صحابہ نے بیان کیے. کس آیت کا صحابی نے کیا معنی لیا وہ ہمارے لیے حجت ہے, کس حدیث کا کس صحابی نے کیا معنی بیان کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے. ہم نے اپنی مرضی سے نئے نئے معنی, نئی نئی تفسیریں نہیں کرنی شاید الدین صاحب کی طرح یا مرزا جینگر کی طرح. ہمیں نئی نئی تفسیر, نئے نئے ترجمے نہیں نکالنے, بلکہ وہی طریقہ, وہی